اکثر پیر، سب کے میں متعلق نہیں کہتا، اکثر اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، ہماری پوجا کرو، ہم سے حاجتیں مانگو، ہم تمہارے حاجت روا ہیں، ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، ہمارے ارد گردی طواف کرتے رہو۔ لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے، جو مشن ہے نبیوں کا اس کی طرف نہیں بھیجتے، اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ میں ان کے خلاف ہوں، اسی لیے لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا۔ بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو خود محتاج ہوں اس کا، ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں، تمہارے جیسا محتاج ہوں، کھلی زبان پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی، ایک ذرہ محتاج ہے، میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں۔ اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے، جوہر دکھائے، میدان میں اترے۔ کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا، چاہے مجھے آپ کافر کہیں۔ کفر کے فتوے کو قبول کروں گا، یہ بات نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اے جناب پیر صاحب پتر دے سن، اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی، اللہ کو فارغ ہو گیا؟ یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں، میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے۔ کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے۔ تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں آج کی کلاس میں جتنا ہمارا ٹائم یہ بچا ہے 35-40 منٹ، اس میں وہ 10 بڑے بڑے جو وسوسے ہیں، اشکالات ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں، دھوکے ہیں، جو علماء سو دیتے ہیں اپنی پبلک کو یہ بات منوانے کے لیے کہ بابوں کو پکارو، ولیوں کو پکارو، پیغمبروں کو پکارو، فرشتوں کو پکارو، بس اللہ کو نہ پکارو۔ اور جب کوئی کہ اللہ کو پکارو تو کہیں پیچھے تے اللہ ہی ہے۔ انہوں نے اللہ نو بھی پیچھے کر دیتا ہے، نبی نو بھی پیچھے کرتا ہے، نبی کے مقابلے پہ اپنے اپنے بزرگ کھڑے کر لیے۔ جب ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا تھا، اور ہمارے بزرگ تو وہی کچھ بتا رہے ہیں، پیچھے نبی نے، نبی بھی پیچھے۔ جب توحید کی بات کریں کہ بھئی اللہ سے دعا مانگو، وہ کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، تے بابے اگے لے آندے۔ اور جو کہتا ہے کہ یار ان کو ہٹاؤ بابوں کو، اور اس کو بڑے آسان الفاظ میں کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے 2 خدا ہیں۔ نہ سر، خدا ایک ہی ہے، لیکن جن کوالٹیز کے ساتھ آپ کے بابوں نے بتایا وہ کوالٹیز وہ نہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئے دین میں تھی۔ گویا کہ پھر الگ ہی آپ نے اپنا خدا بنا لیا، اگرچہ مان اسی کو رہے ہیں آپ۔ وہ 10 اشکال میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کور کروں جلدی سے، تاکہ آج ہی ہماری کلاس کنکلوڈ ہو جائے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ 5 قرآن کے حوالے سے ہیں وہ اشکالات، اور 5 سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کے حوالے سے۔ پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور یہ پڑھتے آدھی آیتی ہیں، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجیے، یا صبر میری مدد فرمائیے۔ وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ تو ہماری دلیل ہے۔
صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں. نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے. الحمدللہ.